آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، پروردگار ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے، میرا مالک ہم سے بے انتہا پیار کرتا ہے، پروردگار ہمیں چاہتا ہے، ہمیں بڑی محبت سے بنایا اور وہ ہم پہ فخر و مباحات کرتا ہے اپنی اس مخلوق کے سامنے جو صبح و شام عبادت میں مشغول ہے۔ پروردگار فرشتوں کے سامنے، ہم انسانوں پر، اشرف المخلوقات پر وہ فخر کرتا ہے۔ کیا وہ ایسے انسانوں پہ فخر کرتا ہے جو دوسروں کا گلا کاٹ رہے ہیں؟ کیا وہ ایسے انسانوں پہ فخر کرتا ہے جو دوسروں کا مال غصب کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایسے انسانوں پر فخر کرتا ہے کہ جو دوسروں کو رنج پہنچا رہے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ جن پر فخر کرتا ہے وہ اشرف المخلوقات کچھ اور ہیں۔ صرف جثہ انسان کا ہونا، حیت انسان کی ہونی، شکل انسان کی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسانیت نہیں ہوگی وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوگا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ تغابن، قرآن پاک کی آیت نمبر 64، سورت نمبر 64 ہے، اس کی آیت نمبر 1 میں میرا پاک پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور آسمان میں، ہر وہ شے کیا کرتی ہے؟ تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ہی تو بادشاہت ہے اور اسی کی ہی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی تو ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو قادر تو قادر ذات اللہ کی، قدرت رکھنے والا اللہ، تعریف اللہ کی، تسبیح اللہ کی، پاکی اللہ کی بیان ہوتی ہے، تو اے انسان تو دوسرے انسان سے ڈرتا کیوں ہے؟ تو کس لیے خوف زدہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مارے نہ جائیں۔ 50 لاکھ شیعہ ہیں کراچی میں، اور لاہور میں کتنے ہیں، ملتان میں کتنے ہیں، ہیجی خان، ریائی خان، سکر، روڑی، اور روڑی کا تو جو جلوس ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل، لوگ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ کربلا ہے یا روڑی، ایسا جلوس ہوتا ہے اس قدر۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پارا چناب؟ وہ سب شیعہ کہاں ہیں؟ جب کسی کے گھر کو آگ لگی ہو اور ہم آرام سے تماشا دیکھ رہے ہو کہ ہاں ہم تو بچے ہوئے ہیں، تب خود اپنے گھر کو اللہ آگ لگاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جلنا کسے کیسے، کٹنا کسے کہتے ہیں۔ فلسطینیوں کے لہو کو کسی نے نہیں دیکھا، ان کی بربادی کو کسی نے محسوس نہیں کیا، اتنا بھی نہیں کر سکے کہ کم از کم وہ پروڈکٹس ہی ہم نہ استعمال کریں کہ جن کا فائدہ پہنچتا ہے اسرائیل کو اور جن سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں۔ اور بہانے تو بنانے میں ہم لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں، دوسرا راستہ نکالنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں جگاڑ لگانا۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ آپ یہ کوک مت استعمال کریں، آپ یہ فلاں ڈرنک مت استعمال کریں، نہیں یہ تو پاکستان میں بنتی ہے، اس میں تو سارے پاکستانی ملازم ہیں، ان کی نوکری چلی جائے گی، نام ان کا ہے، رائلٹی ملتی ہے ان کو وہ پیسے چاہتے ہیں اور انہی پیسوں سے وہ خریدتے ہیں گولیاں، اسلحہ۔
تو ہم وہ بوتلیں نہیں پی رہے ہوتے، ہم فلسطینیوں کا خون پی رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب کھا رہے ہوتے ہیں میکڈونلڈس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، KFC کی طرف، تو ہم وہ چکن نہیں کھا رہے، ہم گوشت نہیں کھا رہے، ہم فلسطینیوں کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مجالس پپا کر لیں، ان مجالس پہ خرچ کریں، ہماری فلاں اتنے برس سے ہو رہی ہے، وہاں ان کو ضرورت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اللہ دے گا تو بھائی چلو دعا کر لیتے، چلو وظیفہ شروع کر دیں۔ بے عمل لوگوں کے وظیفے نہیں قبول ہوتے، جن کے پاس اپنے 3 وقت کے کھانے کے لیے تو ہو، مگر وہ جو بھوکے مر رہے ہیں، کیا بنا ہوا ہے وہ غزہ، کربلا بنی ہوئی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی کربلا کی، بے شک کربلا کی، اس جیسی تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کربلا نے کیا کہا کہ جو شہید تھے ان کی پوجا کرو، یا وہاں آؤ گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ کربلا نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، کچھ ویلیوز دی ہیں، کچھ اقدار دی ہیں۔ اس دفعہ کے ایام عزا کا موضوع میرا ہے اقدار عاشورہ، اقدار کربلا، اقدار حسینی۔ یہ ایک ہی موضوع ہے کہ عاشور سے جو ہمیں ویلیوز ملی ہیں، جو اقدار ملی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ وہی ہیں جو حسین نے اکٹھی کر کے ہمیں دی، اور اسی کا نام حسینیت ہے۔ بے شک بے شک، حسینیت ہے جس کا نام۔ حیرانی کی بات ہے کہ حسینی بھی کہلائیں اور دوسرے پہ ہوتے ہوئے ظلم پہ توجہ بھی نہ دیں، نہیں ادھر دھیان دیا، نہیں ان کے لیے کچھ کر سکے۔ اور یاد رکھیے یہ جو فلسطینی ہیں یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، یہ تو اہل سنت بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں ہماری، لیکن پورے اقوام عالم میں، تمام مسلم ممالک میں اگر کسی نے ان کی حمایت کی، کسی نے ان کا ساتھ دیا، تو کس نے دیا؟ ایران نے، حزب اللہ نے دیا، حسن نصر اللہ صاحب نے۔ وہ سب کون ہیں؟ اور دیکھیے فقط اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایران کے اندر ہی پرسوں اس مہمان کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا اور شہید کر دیا۔ پہلے انہوں نے اسی طرح سے وہاں پر 2 ماہ پہلے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو شہید کیا تھا، اور اب اسماعیل، ذرا غور تو کریں، ابراہیم کو بھی مارا، اسماعیل کو بھی، ابراہیم کو بھی اور اسماعیل کو بھی۔ مگر ہم سب بیٹھے اور تو اور کم از کم یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہو کیوں رہا ہے، اور اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، ہم کیا ان کے لیے کریں، کوئی جاننے کی کوشش، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا، سب بیٹھے ہوئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی بتانا چاہ رہی ہوں ان 5 مجالس میں، خمسے میں، کہ حسین ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ حسین ہمیں عمل سکھا کر گئے ہیں، حسین ہمیں عہد سکھا کر گئے ہیں، حسین نے ہمیں عزاداری نہیں بلکہ ذمہ داری سکھائی ہے۔ جو اقدار انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں ان کے ہم جائزے لیں گے۔ پہلی قدر کا ہم عشرے میں جائزہ لے چکے، وہ تھی عہد اور ذمہ داری، اور دوسری قدر جو ہے وہ ہے ستم ناپذیری، یعنی کہ ظلم کو برداشت نہ کرنا، کیونکہ ستم گر کے لیے آواز نہ اٹھانا، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے نہ ہونا، دراصل ستم گر کی مدد کرنا۔ جب ظالم ظلم کر رہا ہو تو ظلم سہنے سے مظلوم جو بنتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم قدم نہیں اٹھائیں گے، ڈٹیں گے نہیں تو ہم مظلوم نہیں ہوں گے۔ بے عمل مظلوم نہیں ہوتا، جو اپنی تعین کوشش کرتا ہے، لڑتا ہے، ڈٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی وہ ہار جاتا ہے، اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے مظلوم، مظلوم کربلا یہ لوگ ہیں۔ صلوات دیجیے۔ مومنات آپ ذرا غور کیجیے گا کہ امام حسین کا سامنا 2 طرح کے لوگوں سے تھا۔
ایک تو ان لوگوں سے تھا جنہوں نے خنجر چلائی، جنہوں نے بدن زخمی کیا، دوسری طرف ان لوگوں سے سامنا تھا جنہوں نے روح کو زخمی کیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا، دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے مقصد حسین کو قتل کیا۔ ایک طرف یزیدیت تھی، دوسری طرف کون تھے؟ یزید بذات خود اور یزیدیت فوج موجود تھی، دوسری طرف حسینیت کو قتل کرنے والے لوگ موجود۔ یزید ختم ہو گیا، مارنے والے بھی ختم ہو گئے، چلے گئے، لیکن جو لوگ قائم رہے وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسینیت کو مارا، جنہوں نے مقصد حسین کو قتل کیا، جنہوں نے ان کی روح کو زخم پہنچائے۔ ہم ان کو تو برا کہتے ہیں کہ جن کے لیے ہماری نظر میں ہے کہ ہاں انہوں نے خنجر چلایا تھا، اس نے ذبح کیا تھا، انہوں نے فلاں کام کیا تھا، لیکن ہماری نظر کے سامنے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے روح پہ زخم لگائے اور ساتھ نہیں دیا تھا۔ جبھی تو سید سجاد نے کہا تھا کہ مجھ پر زخم جو کربلا میں لگے ہیں وہ اتنے کاری نہیں ہیں، جو زخم مجھے کوفہ میں لگے وہ مجھے بہت کاری۔ کربلا میں جو زخم لگے وہ دکھائی دیتے تھے، مگر کوفہ والوں سے یہ توقع نہ تھی کہ کوفہ والے ایسا کریں گے ان کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ وہاں پر کوفہ میں جب جو خطبات ہیں بی بی زینب کے ہیں اور مولا سجاد کے ہیں، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں جو ظلم و ستم ان پر ہوا، وہ بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی نسل ہے، یہ کون سا خاندان ہے، یہ کون سا حسب و نسب رکھتے ہیں، اس لیے یہاں کے خطبوں میں اس ظلم کا بیان کیا گیا۔ لیکن جو شام میں خطبے دیے اس میں میرے مولا اپنے حسب نسب کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ کس طرح سے ان کو ڈیٹریکٹ کیا گیا تھا، انہیں معلوم ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، علی کون ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو باغی ہیں اور علی بھی چونکہ ہمارے خلیفہ کے خلاف تھا تو وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے یہاں کے خطبوں میں بھی فرق ہے، وہاں کے خطبوں میں بھی فرق ہے۔ اب اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، آپ دیکھیے آغاز ہم کر رہے ہیں کہ امام حسین جب آئے اور امام حسین کو کن کن کا سامنا تھا۔ جن لوگوں کا سامنا امام حسین نے کربلا میں کیا، مدینہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک ان لوگوں کا سامنا کیا جنہوں نے روح پہ زخم لگائے تھے۔ جب مدینہ سے روانہ ہوئے، کیا مدینہ میں اتنے مسلمان نہیں تھے جو سپر بن کے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ نہیں حسین یہ آپ کے نانا کا گھر، یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہاں سے نہیں جائیں، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ گئے، ایک ایک وفد کو جو بھی حج کے لیے آئے تھے ان سب کو میرے امام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، دیکھو میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں قیام کرنے لگا ہوں، میرے ساتھ چلو، مگر کوئی نہیں، یہ بھی روح پہ زخم لگانے والے ہوئے۔ اب عرفات میں سب اکٹھے ہو گئے، عرفات سے راہ جدا ہوتی ہے، عرفات میں جتنے بھی مسلمان تھے سب کے سب امام حسین کے ساتھ سب کے سب موجود تھے، سب جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ جاتے ہیں قربان گاہ کی طرف، قربان گاہ جنہوں نے حج کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں بات کہ مینا کی طرف جایا جاتا ہے، عرفات سے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ مینا قربان گاہ ہے جہاں پہ بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ امام وہاں پر لے کر آ رہے ہیں، وہاں پر آئے ہیں وہ لوگ جن سے امام نے کہا کہ آپ میری مدد کیجیے، استغاثہ کیا، کسی نے ساتھ نہ دیا۔ وہاں پر آ گئے مینا میں وہ لوگ جنہوں نے حج کرنا تھا، جنہوں نے بھیڑ بکریاں ذبح کرنی تھی، مگر حسین چلے گئے کون؟ قربان گاہ کی طرف، کربلا کی طرف۔ وہ وہاں چلے گئے اور وہاں وہ کس لیے گئے؟ وہ حج کرنے نہیں گئے بلکہ وہ لقاء اللہ کے لیے گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور حج کو بچانے کے لیے گئے۔ وہاں لوگ حج کرنے کے لیے گئے، یہاں حسین حج بچانے کے لیے آئے۔ وہاں پر انہوں نے بھیڑ بکریاں ذبح کی اور یہاں پر حسین نے اپنی اولاد کو قربان کیا۔
تاکہ دین بچایا جا سکے۔ حسین قربان گاہ میں لے آئے تھے، اپنی اولاد کو بھی لے آئے۔ اب بتائیے اگر امام وہ موجود نہیں ہے حج کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو، یہ فریضہ ادا کرو۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا امام ہم تو حج کرنے کے لیے آئے تھے، اچھا ہوتا آپ کی ہم پیروی میں حج کر لیتے، لیکن اب آپ جا رہے ہیں، چلیں اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور اپنے حج میں مصروف ہو۔ کیا ایسا ہی تو نہیں کر رہے ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ غزہ میں جو مرضی ہوتا رہے، فلسطین ہے نا کوئی بات نہیں، ہوتے رہے شہید، پارا چنار میں ہوتا رہے کچھ، یعنی کوئی کہے گا، کوئی مانگے گا، کوئی چندے کی اپیل کرے گا تب ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ اچھا کسی نے بلایا نہیں ہے، کہاں پہ احتجاج کرنا ہے؟ خود سے کیوں نہیں کر سکتے؟ خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں ہانکے تب ہم جائیں؟ ہمارا چرواہا کوئی اور ہے، ہر حسینی لیڈر ہوتا ہے۔ کیوں ہم کچھ یہ نہیں سوچ سکتے؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اگر ہماری ضرورتیں ہیں تو پارا چنار میں جو ذبح ہو رہے ہیں کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ کیا ان کو کوئی ضرورتیں نہیں ہیں؟ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار وہ ہمیں وہ سوچ دے، وہ فکر دے کہ ہم فقط اپنا نہ سوچیں بلکہ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کا سوچیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ مومنات، امام سجاد کا آپ جانتے ہیں کہ آج 25 محرم میں ان کی شہادت کا دن ہوتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں سید الساجدین کے چاہنے والے، زین العابدین کے چاہنے والے بن جائیں۔ میری تمام بہنیں بیٹیاں جو بھی یہاں موجود ہیں، آج یہ تبرک ضرور لے کر جائیے گا کہ آپ تابوت کی مجلس پر آتی ہیں، یعنی جنازے پہ آتی ہیں، جنازے پہ تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں نا۔ فرش عزا کیا ہے؟ تعزیت سے نکلا ہے نا، وہ فرش جس پہ بیٹھ کے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر آ کر جنازوں پہ کوئی آ کر مرادیں نہیں مانتا، جنازوں پہ آ کے تعزیت پیش کی جاتی ہے اور دل میں رکھیں لیکن پرسہ پیش کریں۔ جب پرسہ پیش کرتے ہیں اور پرسہ قبول ہو جائے تو ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ جنازہ ہے، آج آپ ایک جنازے کی مجلس پر آئے۔ کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین شام میں گئے اور جو حالات دیکھے، خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، فقط پہلا فکرہ میں عرض کروں گی، من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے بس وہ تو مجھے جانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا، انبأتہ بحسبی، میں بیان کرتا ہوں اپنا حسب اس کے لیے۔ تو کیا کہا؟ انا ابن المکہ، انا ابن المکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، بتا رہے ہیں کہ میں ہوں جو مکہ کا بیٹا ہوں۔ ہم مکہ کو جب چھوڑ کر گئے تھے تو حج کرنے والے نہ سمجھے کہ ہم وارث ہیں، وارث ہم ہیں جنہوں نے مکہ کی حرمت کو بچا دیا ہے۔ مینا میں تم لوگوں نے قربانیاں دی بھیڑ بکریوں کی، عید کو بچانے کے لیے ہم نے وہاں کربلا میں قربانیاں دی ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وارث میں ہوں۔ زمزم اور صفا اگر آج آباد ہیں تو اس کا وارث میں ہوں۔
بیٹا کون ہوتا ہے؟ بیٹا وارث ہوتا ہے نا. تو وہ فرما رہے ہیں میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں. بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جو چیز سید سجاد کی سب سے زیادہ سامنے رکھی ہے، بیمار کربلا، مریض کربلا، بس یہ ہم نے نام رکھے ہوئے. بیمار کربلا، مریض کربلا. کوئی اس شجاعت کو تو دیکھے، اس قدر ظلم ہونے کے باوجود سر نہیں جھکایا، ڈٹے رہے. اسی کو شجاعت کہتے ہیں، اسی کو دلیری کہتے ہیں، اسی کو غیرت کہتے ہیں. وہ بیمار کربلا اور مریض کربلا نہیں ہے، وہ غیور کربلا ہیں، وہ شجاع کربلا ہیں، وہ دلیر کربلا ہیں. میرا امام، سلام ہو اس امام. کیا آپ کے اور میرے الفاظ نہیں ہیں کہ زیارت ناہیہ میں امام وقت کہتے ہیں سلام ہو اس پر جس نے ضعیفوں کو، جس نے کمزوروں کو دعاؤں کا ہتھیار عطا کر دیا. سلام ہو اس کو، اس پہ سلام ہو کہ جس نے ہمیں مصلی عبادت پہ بھی پہنچایا اور فرش عزا پہ بھی پہنچا دیا. سلام ہو اس پر کہ جس کا گوشت زنجیریں کھا گئی. کہتے ہیں ایک شخص تھا مدینہ میں. امام جب شام سے لوٹ کر آ گئے، جب بھی باہر جاتے تھے لوگوں کی امداد کرنا ان کا شیوا تھا. باہر گئے، ایک شخص نظر آیا، کچھ مانگ رہا تھا. امام نے اپنے پاس بلایا، کہا تم کون ہے؟ کہنے لگا میں غریب الوطن ہوں. امام نے کہا تو غریب الوطن ہے؟ ہاں. کس شہر میں ہے؟ میں مدینہ النبی میں ہوں. امام نے سوال کیا اگر تو مر گیا تو کیا تجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تجھے غسل کفن دیں گے اور دفنا دیں گے؟ کہا ہاں یہ سب مسلمان ہیں، اگر میں یہاں پہ مر گیا، میں غریب الوطن ہوں، مجھے غسل بھی ملے گا، مجھے کفن بھی ملے گا اور مجھے دفنایا بھی جائے گا. تب امام نے اسے پکڑ کے اس کا رخ کربلا کی طرف کیا تو کہا تب تو خود کو مت کہہ غریب الوطن، غریب الوطن وہ کربلا میں. میرا بابا غریب الوطن. اجرکم من اللہ. محسوس کیجئے کس طرح سے لے جایا گیا تھا. اتنا وزنی توق تھا. آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا وہ توق عام نہیں تھا، وہ خاردار توق تھا. 4 زنجیریں تھیں، دائیں طرف کی بندھی ہوئی بائیں طرف کھینچتی تھی، بائیں طرف کی بندھی ہوئی دائیں طرف کھینچتی تھی. اس کی وجہ سے توق گردن سے لگتا تھا، گوشت کٹ کٹ جاتا. ہاں سید سجاد کہتے ہیں بس بیبیوں زیادہ زحمت نہیں. کہتے ہیں کہ بعد میں کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ آپ اس وقت مدینہ میں تھے اور کچھ ایسی مخالفت بھی نہ تھی تو آپ اپنے بابا کا جنازہ کیوں نہ لے کر گئے ہیں نانا کے پاس دفنانے کے لیے؟ تو جانتے ہیں امام باقر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا
जब हसन का जनाजा गया था तो उस वक्त तीरों के साथ वापस आया था। अब क्यों उस वक्त उनकी बहनों ने ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने तीर खींच खींच कर निकाले थे। मैं बाबा का जनाजा कैसे लेकर जाऊं? मेरे पास कोई ज़ैनब और उम्मे कुलसूम नहीं है। बस बीबियों, आखिरी वक्त आ गया उस अज़ादार का, हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार का, सबसे बड़े आबिद का वक्त आ गया आखिरी। कहते हैं आखिरी वक्त था, इर्द गिर्द बेटे थे, वसीयत फरमाई, कहने लगे मेरे नीचे से बिस्तर हटा दो। बाबा आप बीमार हैं, का बिस्तर हटा दो, मेरा बाप गर्म रेत में भरा बिस्तर हटा दो। तमाम खानवादा मौजूद था। इमाम बाकिर की तरफ रुख किया, कहा बाकिर जब करबला हुई तो कितने बरस का था? कहा बाबा मैं 3 बरस का था। कहा बाकिर तुमने क्या देखा था? कहा बाबा मैंने देखा था दादा हुसैन अली अकबर चाचा का लाशा लेकर आए थे। कहते सज्जाद ने कहा हाय अकबर। कहा बाकी और क्या देखा था? कहा मैंने देखा था दादा हुसैन चचा अली असगर का लाशा उठा के लाए थे, गला छिदा हुआ। कहा बाकी और क्या देखा था? कहा मैंने देखा था दादा हुसैन कासिम चचा के घोड़े लेकर आ रहे। और क्या देखा था? देखा था दादा हुसैन के खंजर चला था। और क्या देखा था? मैंने देखा था दादी ज़ैनब के सर से चादर उतर गई थी। ये सुनना था। सज्जाद की रूह परवाज़ कर गई। मोहम्मद बाकिर ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सज्जाद के बेटे आए, उन्होंने जनाज़ा उठाया और यकीनन उस वक्त भी सज्जाद कह रहे होंगे बाबा मुझे माफ करना, मैं आपका जनाज़ा नहीं उठा सका। हाय सज्जाद, 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 हाय सज्जाद।